توبہ کرتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں کہ اب تک ہم ایسا نہ کر سکے، لیکن آج کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ان اکابرین کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ جب کسی چیز کی ضرورت ہوگی در در کے دھکے نہیں کھانے، بلکہ رجوع کر کے پروردگار کے دربار میں آ جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ میرا پروردگار تو سوتا اس لیے نہیں کہ میرے بندے جاگ رہے ہیں، میرے بندے سو رہے ہیں، میں ان کی حفاظت کروں، اور کچھ میرے ایسے بندے جو مجھ سے مانگنا چاہیں تو میں سو جاؤں، میرے بندے کس سے مانگیں گے؟ اس لیے میرا پروردگار وہ ہر وقت جاگ رہا ہوتا ہے۔ اب ہم توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں، یہ کلمات آپ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سارے دل میں اللہ کی طرف متوجہ بھی ہو جائیں اور گناہوں سے توبہ بھی کر لیں، نیت کر کے اے اللہ میری پچھلی زندگی کے جتنے گناہ ہیں سب پہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں، ان کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، صبح بھی اور شام بھی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح صبح پڑھیں اور ایک شام کو پڑھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا ہمارے اوپر حق ہے، نبی علیہ السلام کی ذات پر 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام درود شریف پڑھیں۔ اور تیسری چیز ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ آسان سی مثال ہے، جیسے ہم ہر روز میسج دیکھتے ہیں کہ میرے دوست کا فلاں کا میسج آیا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، تو ہم قرآن مجید کو کھول کے دیکھیں کہ یہ میرے پروردگار کا میری طرف آتا ہے، میرا پروردگار ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد رکھیں، دست بکار دل با یار ہاتھ، کام کاج میں مشغول رکھیں، دل کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھیں۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ کیا ہے؟ جب آپ کام کاج سے فارغ ہو جائیں تو کچھ دیر کے لیے مخلوق سے کٹ جائیں۔ مراقبہ نام ہے مخلوق سے کٹنا اور اللہ سے جڑنا۔ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے بیٹھ جائیں کہ دل میں خیال کریں میرے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل خوشی کی حالت میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اللہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب اللہ کی یاد میں انسان بیٹھتا ہے تو فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس مجلس پر رحمت نازل ہوتی ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے، میرا پروردگار سکون عطا فرماتا ہے۔ اب اسی کی تھوڑی دیر کے لیے مشق کرتے ہیں۔ سب حضرات اپنے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں اور اپنے من میں جھانک کے دیکھیں۔ جب انسان اپنے من میں جھانکتا ہے تو ہر انسان کو اپنی اصلی تصویر نظر آتی ہے۔ دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائے۔ میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی،
نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل نہ چل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی۔ مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو، مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو، میں فقیر بے نوا ہوں مجھے مل گئی ہے شاہی، میرا دل نہ چل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی۔ اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی العظیم الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے اندر کی گندگی کو دور فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر کو سنت سے آراستہ فرما، اللہ ہمارے باطن کو نور معرفت سے منور فرما، اے اللہ ہم سب نے توبہ کیے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، اے کریم آقا ہمارے من کی ظلمت کو دور فرما، اے اللہ ہمارے من کو روشن فرما، یا اللہ ہم سب کو معرفت کا نور نصیب فرما، نبی علیہ السلام کی سنت کی کامل اتباع نصیب فرما، اے اللہ سجدوں کا سرور نصیب فرما، اے کریم آقا ہمارے ظاہر کو سنت سے آراستہ فرما، اللہ ہمارے باطن کو نور معرفت سے منور فرما، اے اللہ زندگی میں کبھی بے سہارا نہ فرما، اے اللہ زندگی میں کبھی بے آسرا نہ فرما، یا اللہ دور قریب سے جتنے لوگ آئے ہیں یا اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ خالی جھولیاں بھر دیجئے، اے اللہ خالی جھولیاں بھر دیجئے، اے اللہ امیدیں لے کے آئے ہیں، بڑی دیر سے آئے ہیں اللہ، بڑی دور سے آئے ہیں اللہ، اٹھے قدموں کی لاج رکھ لیجئے اللہ، اپنے بندوں کے اٹھے قدموں کی لاج رکھ لیجئے اللہ، ہر قدم کی قدردانی کیجئے اللہ، جتنے لوگ دور قریب سے آئے ہیں سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ، ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، نبی علیہ السلام کے در کی حاضری نصیب فرما اللہ، یہ ہم سب کو یہ موقع زندگی میں بار بار نصیب فرما اللہ، جن اسباب کی کمی ہے یا اللہ غیبی خزانوں سے پورے فرما، یا اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے جیب کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں پر غیب کے خزانے ختم نہیں ہوتے اللہ، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما اللہ، در در کی ٹھوکریں کھانے سے محفوظ فرما اللہ، در در پہ ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں اپنے در کا منگتا بنا، اے اللہ ہماری خالی جھولیوں کو بھر دیجئے، اے اللہ خزانوں کے مالک، یا اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش فرما، اے کریم آقا ہمیں حلال وسیع اور کشادہ عافیت والا رزق نصیب فرما اللہ، برکتوں والا رزق نصیب فرما،
یا اللہ جتنے لوگ دور قریب سے آئے ہیں، جس کی جتنی پریشانیاں ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یہ سب کے جتنے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ میری اہلیہ کی مغفرت فرما، اللہ بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ضائع ہونے سے محفوظ فرما، اے اللہ ضائع ہونے سے محفوظ فرما، اللہ نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، یا اللہ ہم سب کو نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، اے کریم آقا ایک مرتبہ تیرے گھر میں چل کے آئے ہیں، اللہ ہمیں دوبارہ نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے کریم آقا ہمیں اپنا بنا لیجیے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، اللہ دنیا والے تو ہمیں پہلے ہی دھکے دیتے ہیں، دنیا والے تو پہلے ہی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ جس کتے کے گلے میں پٹا ہو اس کو روٹی کوئی نہیں ڈالتا، یہ فلاں کا ہے، اللہ ہم نے تیری غلامی کا، نبی علیہ السلام کی غلامی کا پٹا سنت کے مطابق لباس پہنا ہے، لوگ ہم سے پہلے ہی نفرت کرتے ہیں، اے اللہ آپ نہ دھدکار دیجیے، اے اللہ آپ نہ دھدکار دیجیے، اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، یا اللہ آپ بھی فرما دیجیے، اللہ آپ بھی فرما دیجیے کہ یہ میرے ہیں، اللہ آپ فرما دیجیے، اللہ آپ کا کچھ نہیں جائے گا، ہماری بگڑی بن جائے گی، اللہ ہماری خالی جھولیوں کو بھر دیجئے، اے خزانوں کے مالک، اے رحیم پروردگار، اے رحمان پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، اے بے کسوں کی دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، یا اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، در در کی ٹھوکریں کھانے سے محفوظ فرما، یا اللہ جس کے دل کی جو بھی نیک تمنا ہے یا اللہ تمام کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اللہ جو مقروض ہیں فون آئے ہیں یا اللہ ان کے قرضے ختم فرما، اللہ مرضوں سے نجات نصیب فرما، یا اللہ ہدایت کی ٹھنڈی ہوائیں چلا دیجیے، اللہ ہدایت کی ٹھنڈی ہوائیں چلا دیجیے، یا اللہ ہمارے اس علاقے اور گرد و نواح میں یا اللہ ساری دنیا میں ہدایت کی ٹھنڈی ہوائیں چلا دیجیے، اللہ سب لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، اللہ ہدایت نصیب فرما، اے کریم آقا ہماری اس مسجد کو دین کا مرکز بنا، دین کا قلعہ بنا، یا اللہ قبولیت نصیب فرما، یا اللہ ان اکابرین اور بڑوں کی برکت سے یا اللہ سفید داڑیوں والے موجود ہیں، معصوم بچے موجود ہیں، یا اللہ ان کی برکت سے یا اللہ اس عاجز کو بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اللہ ضائع ہونے سے محفوظ فرما، اللہ قبولیت نصیب فرما، اللہ نہ عقل ہے نہ شکل ہے نہ علم ہے نہ عمل ہے، اللہ تیری رحمت کا سہارا ہے، اللہ اپنی رحمت کی چادر ہمارے گناہوں پہ ڈال دیجئے، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ جتنے بچے یہاں پڑھتے ہیں اللہ سب کو قبول فرما، اللہ سب کے فیض کو جاری فرما، اللہ سب کو قبولیت نصیب فرما، اللہ سب کے دلوں کو کشادہ فرما، اے اللہ سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، قرآن مجید کے حفظ کے لیے صلاحیتیں پیدا فرما، یا اللہ جن کے قوت حافظہ کمزور ہیں اللہ قوت حافظہ میں برکت عطا فرما، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، مال میں برکت عطا فرما، اے کریم آقا جو خدمت کرتے ہیں مالی طور پر جسمانی، اللہ سب کی خدمت قبول فرما، سب کا آنا قبول فرما، یا اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اللہ عورتیں آئی ہیں، اللہ عورتیں کسی گھر میں آ جائے تو لوگ قتل کے مقدمے معاف کر دیتے ہیں، اللہ تیری بندیاں تیری یاد کے لیے چل کے آئی ہیں، یا اللہ اٹھے قدموں کی لاج رکھ لیجئے، دنیا والے بھی دیکھتے ہیں کسی کی بہن کسی کی بیٹی چل کے آ جائے، اللہ تیری تو بندیاں ہیں، اے کریم آقا آپ بھی لحاظ فرمائیے، اٹھے قدموں کی لاج رکھ لیجئے، ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، ان کو اپنے مقبول بندیوں میں شامل فرما، ان سب کو بھی اپنے مقبول بندیوں میں شامل فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔